الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی ہے گھر کے نظام پر، خاندانی نظام، گھریلو نظام، میاں بیوی، بچے، ان کے معاملات، ان کے تعلقات، اس پہ بات چل رہی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے چلے آنے والے خاندانی نظام میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ وہ ہمارا اسلام کا، مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ ہمارا مسلم فیملی سسٹم بالکل جداگانہ، مستقل ہے، باقیوں کا الگ ہے۔ فیملی سسٹم ہر ایک کا ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، آج کے مغربسٹوں کا بھی ہے، سب کا ہے، چائنیز کا بھی ہے، ہر مذہب کے اور مذہب کے لوگوں کا بھی، لامذہبوں کا بھی ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کا بھی کوئی گھر کا سسٹم کچھ نہ کچھ ہے، چلا آ رہا۔ ہمارا فیملی سسٹم وہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور بیان نہیں فرمایا، عملاً بنا کے دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاندانی اصلاحات کی ہیں وہ ہماری اصلاحات کی طرح کاغذی نہیں تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں کاغذ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ عملی تھی۔ جو کہا ہے وہ کیا ہے،
اور جو کیا ہے وہ سسٹم کا حصہ بنا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ہم تو اعلانات کر دیتے ہیں، پر اعلانات کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر 10 سال کے بعد پھر نیا اعلان کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر 10 سال کے بعد ایک نیا اعلان کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارا تو مزاج ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلیاں کی تھیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 2-3 کا ذکر ہوا تھا۔ آج اس بات پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں بھی 2 آدمی اکٹھے رہتے ہوں، مفادات مشترک ہوں، رہن سہن اکٹھا ہو، جھگڑا ہوگا۔ انسان ہے، مزاج نہیں ملیں گے آپس میں، لین دین میں اونچ نیچ ہو جائے گی، گفتگو میں اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے۔ رہنا بھی اکٹھا ہے، میاں بیوی نہ بھی ہوں، جہاں بھی 2-4 آدمی اکٹھے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے کا اور ہمیشہ کا ساتھ ہے، کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوگا۔ یہ کہ آدمی کہ جھگڑا نہیں ہوگا ممکن نہیں ہے، اختلاف ہوگا کہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہوتا تھا۔ ایک تو حضور نے ہدایات کیا دی ہیں، ایک ہے حضور کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ اس پر ایک روایت شاید پہلے عرض نہیں کی میں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر راوی، نہ کتاب کمزور ہے نہ راوی کمزور ہے اور واقعہ بھی اپنا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں، ہجرت سے پہلے، ہمارے ہاں عورت کو کوئی رائے کی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ ہم عورت کی رائے کو لا نعدھا شیئا، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی رائے دے، کسی بات پہ ٹوکے، کسی بات پہ نہ کرے، ہماری یہ تصور ہی نہیں تھی۔ خلاصہ کہتے ہم عورت کی رائے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ یہ ہمارا جاہلیت کے زمانے کا معمول ہے، رواج تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو انصار مدینہ میں عورتیں بات کر لیتی تھیں، وہ روک ٹوک اختلاف کر لیتی تھی۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی شروع کر دی۔ ہماری مہاجروں کی عورتیں نے بھی انصار کی عورتوں کو دیکھ کر کوئی بات چیت، گفتگو کو روک ٹوک شروع کر دی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ یاخذن ادب نساء الانصار، انصار کی عورتوں سے متاثر ہو گئی ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہماری خواتین جو ہے نا یاخذن ادب نساء الانصار، انصار کی عورتوں سے عادت پکڑ رہی۔ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ یہ ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئی ہیں تو ہمیں غصہ آتا تھا، لیکن فرماتے بات بدل نہیں۔ انصار کی عورتوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ فلما جاء الاسلام، اسلام کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ آزادی ان کو اسلام نے دی ہے۔ کہتے ہوا یہ کہ ایک دن میں گھر میں بیوی کے ساتھ کسی مسئلے پہ بات ہو گئی، اس نے مجھے ٹوک دیا، نہیں ایسے نہیں ایسے۔ میرے تصور کے خلاف تھی یہ بات کہ بیوی مجھے یہ کہے گی کہ ایسے نہیں ایسے، یہ لہجہ بیوی اختیار کرے گی، میرے سوچ میں بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تجھے کیا حق ہے یہ بات کہنے کا، ایسے نہیں ایسے؟ تو کون ہے؟ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے تو اس لہجے میں بات کرے گی، یوں نہیں یوں؟ اس نے کہا میاں جی مجھے ڈانٹو نہیں، اپنی بیٹی کو جا کے پوچھو کیا ہے، آپ کی بیٹی حضور کے گھر میں، ذرا وہاں کا ماحول معلوم کرو۔ حفصہ جی، حفصہ جی، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضور کی اہلیہ محترمہ تھی. بیوی نے تانا دیا یا جواب دیا کہ وہاں جا کے پوچھو کیا ہوتا ہے، مجھے خواہ ڈانٹ رہے. بیٹی سے جا کے پوچھو کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں میرے تو پاؤں کڑی سے زمین نکل گئی. حفصہ بھی ایسا کرتی ہے. میں نے کپڑے وپڑے سیدھے کیے، سیدھا حفصہ کے گھر. بیٹا ہمارا کوئی حضور سے اختلاف بھی ہوتا ہے؟ کہتی ہوتا ہے. کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی ہیں. کسی بات پہ روک ٹوک بھی ہوتی ہے. کسی کام سے نہ بھی کر دیتی ہے. کوئی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے. اب یہ حضرت حفصہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، روک ٹوک بھی ہو جاتی ہے، کسی بات سے نہ بھی کر دیتی ہیں. کبھی بول چال بھی ہماری 1-2 دن کے لیے بند ہو جاتی ہے. ہوتا ہے، یہ میاں بیوی ہے، ہوتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ڈانٹا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو. اور ڈانٹتے ہوئے جملہ کیا کہا؟ اپنی پڑوسن کی ریس نہ کرنا، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. ساتھ والا حجرات عائشہ کا تھا. اپنی پڑوسن کی ریس نہ کرنا، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، تم عمر کی بیٹی ہو، دھیان رکھنا ذرا. وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ اگر کرتی چلو وہ معاملہ الگ ہے. کبھی کسی بات سے اختلاف نہیں کرنا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا. کوئی نے کہا بجی میاں بیوی ہو جاتا ہے نا، کیا کریں. میاں بیوی جھگڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میاں بیوی جھگڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے، میاں بیوی ہیں. بجی ہو جاتا ہے. بیٹا نہیں. کہتے میں نے اس کو سمجھایا بیٹا نہیں، ایسا نہیں، کسی بات سے انکار نہیں. زیادہ جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے تقاضوں پر، یہ چاہیے. بیٹا جو چاہیے مجھ سے مانگ لیا کرو، حضور کو تنگ نہ کرنا. جو سوال ہو، جو تقاضا ہو، جو ضرورت ہو مجھے کہہ دیا کرو، میں تمہارا باپ ہوں، کوشش کروں گا پوری کر دیا کروں. حضور کو تنگ نہیں کرنا. کہتے وہ سنتی رہی. بیٹی تھی اور یہ حضرت عمر تھے، صرف خاموشی کے ساتھ سنتی. وہاں سے میں سمجھا بجھا کے بیٹی کو، حضرت عمر کہتے بیٹی کو سمجھا بجھا کے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی کزن لگتی تھی. کزن یہ پھوپھی زاد یا خالہ زاد کا ایسا رشتہ تھا خاندان میں. سادہ لفظ کزن ہے، کزن لگتی تھی ان کی. تو میں نے کہا ام سلمہ کو بھی سمجھاتا ہوں جا کر. بیٹی کو سمجھا بجھا کے، بلکہ ڈانٹ ٹپٹ کے میں ام سلمہ کے یہاں چلا گیا. ام سلمہ سے بھی جا کے وہی بات کیوں سمجھاتا ہوں، یا یہ بھی ایسا کرتی ہوگی. میں نے 2-4 باتیں کی نا. حضرت عمر کے الفاظ یہ ہیں، میں گیا تھا اسے ڈانٹنے، اس نے مجھے ڈانٹ دیا. جب الخطاب دخلت فی کل شیء حتی ترید ان تدخل بین النبی و ازواجہ. عمر خطاب کے بیٹے، ہر بات پہ ٹانگ اڑاتے ہو، ہر شے میں دخل دیتے ہو. اب میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے آ گئے ہو. میاں بیوی ہے، سب کچھ ہوگا. ہر شے میں دخل دیتے ہو. اب میاں بیوی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے آ گیا. میاں بیوی ہے، جھگڑا بھی ہوگا، صلح بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، تقاضے بھی ہوگا، انکار بھی ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں کثرت ظہری، اس نے تو میری کمر توڑ دی. میں گیا تھا ڈانٹنے، ڈانٹ کھا کے واپس آ گیا. میرا خیال تھا کہ حفصہ کو سمجھا چپ رہی ہے، بہن ہے، یہ بھی بہن ہی لگتی ہے، یہ بھی چپ رہے گی. اس نے آ کے مجھے ڈانٹ دیا کہ کیا ہم ہر بات میں ٹانگ اڑانے آ جاتے. میں وہاں سے نکلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، حضور کو رپورٹ پیش کرتا ہوں. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہوا تھا، میں نے یہ سنا تھا، میری بیوی نے مجھے یہ کہا، میں حفصہ کے پاس آیا، یہ سمجھایا، ام سلمہ کے پاس، اس نے تو مجھے ہی سمجھا دیا، اس نے تو میری کمر توڑ دی اور ڈانٹا مجھے. واپس آ گیا. بخاری کی روایت سے لے کر فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ہی ام سلمہ. حضور مسکرائے تو میں تمہیں پتہ نہیں میں سلمہ ہے. اتنے
فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ہی ام سلمہ، حضور مسکرائے ساری بات سن کر. میں تمہیں پتہ نہیں ام سلمہ وہاں کیا کرنے گئے تھے. یہ سارا واقعہ بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا حضور کے گھر کا ماحول دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ عورت کا بھی رائے کا حق ہوتا ہے، عورت کا بھی اختلاف کا حق ہوتا ہے، عورت بھی کسی بات پہ روک ٹوک کر سکتی ہے، کسی بات سے انکار کر سکتی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے. اسلام کے آنے سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ نہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے. عورت بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، رائے کا حق، انکار کا حق، جھگڑے کا حق. بلکہ ایک بات میں اس سے اگلی عرض کیا کرتا ہوں. دوست پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں عورتوں کے رائے کے حق کا ذکر ہے. میں نے کہا نہیں، رائے کے حق کا ذکر نہیں ہے، جھگڑے کے حق کا ذکر ہے. سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، کبھی دیکھ لیں کھول کر. اس کا معنی ہی جھگڑا ہے. مجادلہ جھگڑا کرنا، اور اس میں موضوعی جھگڑا ہے. واقعہ بیان کیا قرآن پاک نے. ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. خاوند نے، وہ ایک پرانا مسئلہ چلا رہا تھا زہار. جاہلیت کے زمانے کی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا کسی بیوی کو اگر کسی محرم سے تشبیہ دے دی ہے نا، تو میرے باپ جیسی ہے، تو میرے بیٹے جیسی ہے، تو میرے بھائی جیسی ہے، تو حرام ہو جاتی تھی. اس کو زہار کہتے ہیں. قرآن پاک میں مستقل ذکر ہے اس کا. والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم. جاہلیت کے دور میں یہ تھا کہ کسی بیوی کو اگر کہہ دے تو میری یہ بہن لگتی ہے، ہو گئی ختم. تو میری بیٹی لگتی ہے، تو میری ماں لگتی ہے. کسی محرم سے تشبیہ دے دی ہے اگر، تو میری خالہ لگتی ہے، تو میری، تو حرام ہو گئی، ختم، نکاح ختم ہو گیا. اس کو زہار کہتے ہیں. اسلام نے اس کو ختم تو نہیں کیا، اور لیکن اس کو باضابطہ کر دیا، قانون کے دائرے میں ہے. خولہ بنت حکیم تھی، خاتون تھی. یا رسول اللہ میرے خامند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے. فرمایا جب تک وحی نہیں آتی تھی، یہ بھی ایک ضابطہ ہے. نبی بیٹا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک کسی مسئلے میں وحی نہیں آتی تھی تو پرانے قانون پہ عمل کرتے تھے. یہ بھی ہے، جو رواج چلا رہا ہے اسی پہ عمل کرتے تھے. وہی آئی ہے تو ٹھیک تبدیل آ گئی، ورنہ وہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کہہ دیا تو کہہ دیا. یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، میں کدھر جاؤں گی، میرا کوئی وارث نہیں ہے، سمجھو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں کیا کروں، اس نے کہہ دیا ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں. وہ بار بار واسطیار صاحب خدا کا واسطہ میرا مسئلہ حل کرے، میں بے آسرا ہو جاؤں گی، میرے بچے بے سہارا ہو جائیں گے، میں کچھ نہیں کر سکوں گی. میں کیا کروں، اللہ کا حکم آئے گا. اب وہ چیختی چلاتی حضور کے سامنے بھی بات، میرا تو بڑا غرق ہو گیا. اللہ پاک نے پوری صورت نازل کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ کہتا ہے میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں. وہ عورت جو جھگڑنے آئی تھی نا، میں نے سارا جھگڑا سن لیا. اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے عورت کو، یہ جھگڑا ہوا نا، عورت نے جھگڑا کیا، کس سے کیا؟ اس عورت نے جھگڑا کس سے کیا؟ رسول. اللہ نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ عورت کا. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. عورت نے جھگڑا کیا حضور سے. اللہ پاک ریکارڈ پہ قرآن پاک میں لے رہا ہے کہ میں نے فیصلہ عورت کے حق میں کیا ہے.
کیا میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام عورت کو رائے کا حق نہیں دیتا، جھگڑے کا بھی دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے، عورت کی اپنی سائیکالوجی ہے۔ عورت کا خالی رائے دینے پہ تسلی نہیں ہوتی جب تک جھگڑا نہ کر لے۔ عورتوں والے جانتے ہیں، عورت کا خالی رائے دینے پہ تسلی ہو جاتی ہے۔ عورت کی تسلی جھگڑے کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ عورت کی نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے۔ خالی رائے دے دینے پر عورت کی تسلی نہیں ہوتی جب تک جھگڑا نہ کر لے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے باقیوں میں تو رائے کی بات کی ہے، عورت کی بات ہی مجادلے کی بات کی ہے۔ عورت کو جھگڑے کا بھی حق ہے، اس کی سائیکالوجی ہے، وہ جھگڑا ہی کرے گی، ہر بات پہ کیا کرے گی؟ جھگڑا ہی کرے گی۔ خیر، اس میں تو اللہ پاک نے ضابطہ نافذ کر دیا، جاہلیت کے قانون میں تبدیلی کر دی۔ فرمایا جس نے کسی کو ماں، بہن، بیٹی کہہ دیا ہے، ماں ہن امہ، اس کے کہنے سے ماں نہیں بنتی بھائی، لیکن اس نے گناہ کیا ہے، سزا ملے گی۔ 4 مہینے کے اندر اگر رجوع کر لے، کفارہ دے۔ 4 مہینے تک اگر رجوع نہیں کیا تو گئی، طلاق ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ختم ہونا نہیں۔ ماں ہن امہاتہم ان امہاتہم الا ولدنا، ماں وہی ہے جس نے جنا ہے، اور کوئی ماں نہ ماں بنتی ہے کہنے سے، نہ باپ بنتا ہے کہنے سے، نہ بیٹا بنتا ہے نہ بیٹی بنتی ہے۔ وہ تو اعلان کر دیا کہ اس کی ماں نہیں بنی، وہ بیوی ہی رہے گی۔ ہاں، یہ جو اس نے حرکت کی ہے نا، بیوی کو ماں بہن سے تشبیہ دینے کی، یہ اس سے غلط حرکت کی ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، رجوع کر لے، کفارہ دے۔ کفارہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 ٹائم۔ نہیں کھلایا، 4 مہینے کے بعد طلاق ہوگی۔ یہ قانون میں ترمیم کی۔ اور میں جو بات میں کہنے لگا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کا رائے کا حق نہیں، جھگڑے کا حق بھی تسلیم کیا ہے۔ عورت نے جھگڑا کیا، اللہ پاک نے فیصلہ اس کے حق میں کیا۔ مجادلہ پوری صورت ہے اس کے بارے میں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے اور جناب نبی کریم کے گھر کے ماحول سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اسلام عورت کو کیا کیا حق دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ہمیں میاں بیوی ہوں گے، اختلاف بھی ہوگا، جھگڑے بھی ہوں گے، فطری بات، نیچرل بات۔ اگر انسان ہے تو ہوں گے، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ قرآن پاک جھگڑے میں دونوں کو برابر رکھتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آپ پہلے آپس میں طے کرو، نہیں ہو رہا، آپس میں جھگڑا نہیں نمٹ رہا، تو پھر قرآن پاک کہتے ہیں ایک نمائندہ اس کا، ایک نمائندہ اس کا، دونوں مل کے جو فیصلہ کر دیں گے فیصلہ۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی میں تنازع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، آپس میں نہیں سمٹ رہا، کوئی بات نہیں بن رہی، تو ایک اس کے گھر کا بندہ، ایک اس کے گھر کا، یعنی ایک نمائندہ اس کا، ایک نمائندہ اس کا، وہ حکم ہیں، وہ مل کے سو دونوں کی بات سن کے جو فیصلہ کر دے وہ شریعت کا فیصلہ۔ اس کو تحکیم کہتے ہیں۔ وہ اپنا نمائندہ دے گی، وہ اپنا نمائندہ دے گی، دونوں سب پوری بات سنیں گے، اور بات سن کے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ پاک صلح کے راستے بھی بتا دیں گے، اور اگر نہیں بن رہی، ان کی کوشش سے بھی نہیں بن رہی، پھر تفریق، ٹھیک ہے، پھر الگ الگ کریں۔ علیحدگی آخری آپشن ہے۔ علیحدگی میاں بیوی میں جھگڑے کی صورت میں علیحدگی آخری آپشن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو مباح کہا ہے، ابغض المباحات،
جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ جب کوئی اور بات نہیں بن رہی تو آخری آپشن پھر طلاق ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ طلاق آخری آپشن ہے، ہمارے ہاں پہلا آپشن یہی ہے، ہمارے یہاں پہلا آپشن یہی ہے۔ جھگڑا ہو گیا، ابھی پچھلے جمعے آپ نے سراج صاحب سے واقعہ سنا نا، لاہور کا کیس ہے۔ ہمارا نیا قانون تو ماشاءاللہ بہت اچھا قانون آ گیا، گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل۔ بیوی کو کوئی شکایت ہو گئی ہے اور بیوی کو کس دن شکایت نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہتا کس بیوی کو شکایت نہیں ہوتی، بیوی کو کس دن شکایت نہیں ہوتی۔ ایک بیوی کو خاوند سے شکایت ہو کہ تھانے فون کیا، تھانے والا خاوند کو پکڑ کے لائے، وہاں مکاؤ ہو گیا ان کا، تو ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ہمارے اکثر معاملات مکا پہ طے ہوتے ہیں، قانون پہ طے ہوتے ہیں، ان کا تو ہو گیا مکا، واپس آ کر اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب جس خاوند کو بیوی کی وجہ سے تھانے جانا پڑے گا وہ خاوند بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ ہمارے ماحول میں جس خاوند کو بیوی کی شکایت پر ہتھکڑی لگے گی وہ بیوی کو گھر میں رکھے گا؟ جس خاوند کو بیوی کی وجہ سے تھانے جانا پڑے گا، مکا کرنا پڑے گا، وہ اس گھر میں رہے گا آ کر؟ اس نے آتے طلاق دے دی، طلاقیں بھی 3۔ اب وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تو اونجی کی طرف میں تو ویسے ہی کیا تھا، انہوں نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا، تیرے اختیار میں تھا کہ تو نے تھانے درخواست دینی تھی، مجھے پکڑوانا تھا، میرے اختیار میں طلاق دینا تھا، تو نے اپنا اختیار استعمال کر لیا، میں نے اپنا استعمال کر لیا، معاملہ حساب برابر۔ یہ ہمارے نئے قانون کی برکات کا آغاز ہے۔ ہمارا جو نیا قانون آیا نا، آ گیا ہے، اطمینان رکھے، عورتوں کو پتہ نہیں چل رہا ابھی تک، جس دن پتہ چل گیا نا مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ جس دن سب عورتوں کو پتہ چل گیا نا کہ میری خاوند سے شکایت ہو جائے تو میں تھانے درخواست دوں گی، نہیں فون کروں گی، تو خاوند کو پکڑ کے لے جائیں گے، جب تک معافی نہیں دوں گی معافی نہیں ہوگی۔ جس دن عورتوں کو یہ پتہ چل گیا نا سارا، اس دن شام کو پھر دیکھے تماشا کیا لگتا ہے۔ اور یہ قانون نافذ ہو گیا ہے، اسے فون کرنا ہے، خاوند صاحب نے جیل میں حوالہ پہ لاک اپ پہ ہونا، وہ تو ہو گیا، لیکن واپس آئے گا تو وہ کیا کرے گا پھر؟ نارمل صورتحال نارمل رہے گی۔ میں نے ان سے کہا خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ اس معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا افراد تفریح پیدا کر رہے ہو تم؟ قرآن پاک نے جو راستہ بتایا وہ راستہ سب سے بہتر راستہ وہی ہے یار، بیٹھ کے بات کر لو۔ جھگڑے ہوتے ہیں ہی نہیں ہوتے، قرآن پاک آپس میں طے کرو یار۔ آپس میں طے نہیں کر رہے تو ایک نمائندہ تمہارا ایک ان کا بیٹھ کے وہ طے کر دیں۔ یہ سارا درمیان کا سیکشن ہی حذف کر دیا انہوں نے۔ نئے قانون میں گھریلو تشدد کی روک تھام کے قانون میں یہ جو تحکیم کا دائرہ جو قرآن پاک نے بیان کیا نا کہ نہیں جھگڑا طے ہو رہا تو دونوں کے نمائندے بیٹھ کے طے کر دیں، یہ درمیان سے نکال ہی دیا ہے۔ شکایت ہو گئی اور تم وہ فون کرے گی، تھانے والے پکڑ کے لے جائیں گے، اس کی مرضی یا واپس آ کر کیا کرے۔ یہ افراتفری اور خلفشار پیدا کرنے کا قانون ہمارے آ گیا ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ ماشاءاللہ کیونکہ امریکہ میں یہ قانون ہے، ہم امریکہ سے کم ہیں۔ یہ قانون امریکہ کا ہے، امریکہ میں نافذ ہے بہت سی ریاستوں میں۔ ہم نے وہاں سے قانون اٹھایا
وہی مسودہ اٹھایا یہاں لا کے اسمبلی میں پیش کے نافذ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس پوٹلی کے اندر کیا گند ہے، پوٹلی لائی یہاں رکھ دی۔ آج کل ہم یہی کر رہے ہیں، مغرب کی پوٹلیاں اٹھاتے ہیں لا کے ارکان اسمبلی کے سامنے سے منظور جی چلو نافذ جی۔ پوٹلی کے اندر کیا ہے ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایم ایل اے سے خود پوچھا بھائی کیا کہتے، مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ ووٹ دیا ہے۔ ایم ایل اے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ میں نے کہا یہ پڑھو کیا ہے۔ میں نے اس کو قانون پڑھایا، کہتے نہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ میں نے ووٹ دیا نہیں دیا؟ ووٹ تو دیا ہے۔ یہ افراتفری ہمارے ہاں، اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہمیں فیٹف، سیڈا، آئی ایم ایف، یورپی یونین جو مسودہ بھیجتے ہیں ہم پڑھے بغیر اسمبلی سے منظور کا نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ہے اس لیے یہاں بھی ہے۔ امریکہ میں تو ہم جنس پرستی بھی جائزہ کر دو قانون پاس کر، میرے خیال کل بھی دیں گے، شاید تیاری ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے فیصلے خود کرو یار۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے فیصلے خود کرو۔ اتنا سیدھا سادہ نیچرل سسٹم۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپس میں طے کرنے دو، نہیں طے ہو تو ایک نمائندہ بیوی کا ایک خاوند کا وہ بیٹھ کے طے کر دیں، نہیں طے رہا پھر قاضی کی عدالت میں جاؤ یار، وہ فیصلہ کرے گا۔ نہیں امریکہ میں چونکہ وہ ہے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ بہرحال میں یہ ذکر یہ کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاندانی نظام اصلاحات کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے حل کا پروسیس کیا ہے۔ قرآن پاک نے اور حضور نے بڑا خوبصورت اور نیچرل پروسیس دیا تھا، ہم نے وہ کراس کر کے امریکہ کے پروسیس کو قبول کر لیا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس خلفشات سے محفوظ رکھے۔ ہمارے قاری ابو بکر صاحب جو یہاں استاد ہیں، ان کے والد محترم بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مولانا عبدالقدوس صاحب ہمارے مدرس ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔